مودہ یہ تو آپ سمجھ آ گئی کہ قرابت والوں سے مراد ہماری قرابت والے نہیں بلکہ آپ کی قرابت والے مراد ہیں. لیکن ذرا بتا دیں وہ ہیں کون؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی وہ علی ہے، فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے. اور فرمایا کہ یا یوں بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسن ہو الحسن والحسین ہو، وہ حسن ہے وہ حسین ہے. فرمایا کہ پھر حضرت خاتون جنت ہے، مولا کائنات ہے اور ان کی اولاد ہے. یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے مودت کو فرض کیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آناف کے نزدیک جو ہم نماز پڑھتے ہیں درود ابراہیمی سنت ہے. اگر اتفاق سے رہ جائے تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ناقص ہوتی ہے، کامل نہیں ہوتی. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک درود ابراہیمی پڑھنا یہ نماز کے اندر فرض ہے. اسی طرح فرض ہے کہ جیسے قرات پڑھنا، جیسے رکوع کرنا، سجود کرنا. حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر درود ابراہیمی کا پڑھنا فرض ہے. اور اسی بات پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امام شافعی کون ہے؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے ادریس اور آپ شافعی کہلاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے جد اعلیٰ حضرت عبد مناف ان کے کئی بیٹے تھے. ان کے ایک بیٹے تھے ہاشم جس سے سرکار کی اولاد ہے. ان کے بیٹے تھے مطلب، ایک ان کے بیٹے تھے عبد شمس، ایک ان کے بیٹے تھے اسد، اور بھی آپ کے بیٹے تھے، تقریباً 6-7 آپ کے بیٹے. آگے ان کی اولاد چلی. ہاشم کی اولاد میں سے سرکار کی ذات ہے اور مطلب کی اولاد میں امام شافعی ہے. حضرت جو مطلب ہے ان کے بیٹے کا نام ہے شافع. ان کی اولاد آگے حضرت امام شافعی ہیں. ان کی بنیاد پر آپ نے آپ کو شافعی آپ لکھتے ہیں. حضور کے جو جد اعلیٰ ہیں جن کو ہم عبد المطلب کہتے ہیں ان کا نام شیبۃ الحمد ہے. عبد المطلب اپنے تائے کی وجہ سے، یعنی حضرت مطلب جو عبد مناف کے بیٹے تھے وہ حضرت ہاشم کے بڑے بھائی تھے. اتفاق سے حضرت ہاشم کا مدینہ پاک میں انتقال ہو گیا. ان کے بیٹے تھے شیبۃ الحمد. یہ اپنے ننہال میں مدینہ پاک میں رہتے تھے. حضرت مطلب کہیں مدینہ پاک میں گئے، ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا بیٹا موجود ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا موجود ہے. چنانچہ آپ ان کے ننہال میں گئے، ان سے درخواست کی کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، اگر آپ خوشی سے اجازت دیں تو میں ان کو اپنے ساتھ مکے لے جاؤں. تو انہوں نے کہا ویسے بھی آپ صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اب غریب لوگ ہیں، مشکل سے گزارا کرتے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے. ہوا یہ کہ حضرت جو شیبۃ الحمد ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، حضرت مطلب نے ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا اور وہاں سے مکے آ گئے. اب جب مکہ معظمہ میں پہنچے تو حضرت مطلب تو بڑے کڑو فر کے ساتھ بڑا اعلیٰ لباس پہنا ہوا، بہترین قسم کی سواری ہے، پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا پھٹے پرانے کپڑے. تو کسی دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ شاید یہ کو غلام خرید کر لائے، جیسے کہ عربوں کا رواج تھا. غلام اور کنیزِ انسان جانوروں کی طرح منڈیوں میں بکتے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اپنی خدمت کے لیے کو غلام خرید کر لائے ہیں. تو کسی نے حضرت مطلب سے کہا کہ ھذا عبدک، کیا تیرا یہ غلام ہے؟ تو آپ چپ ہو گیا، آپ نے کہا نام ہاں. وہاں سے پھر ان کا نام عبد المطلب ہو گیا، یعنی مطلب کے غلام. ہاں جی، ورنہ آپ کا نام شیبۃ الحمد ہے، ان کا نام مطلب نہیں ہے. مطلب ان کے تایا کا نام ہے اور مطلب کی اولاد میں سے حضرت امام شافعی ہے.
حضرت امام شافی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، وہیں تعلیم حاصل کی، مدینہ پاک میں پڑھتے رہے، لیکن آپ حضور مولا کائنات سے بہت پیار کرتے تھے، علی علی بہت کرتے تھے۔ میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت امام شافی کا پیدا ہوئے 150 میں اور انتقال ان کا ہوا 205 میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ نے 55 برس کی عمر پائی، یعنی یوں سمجھیے کہ دوسری صدی کے نسب کے بعد دوسری صدی کے بندے، اس وقت بھی یہ ماحول تھا کہ اہل مکہ نے کہا کہ یہ علی علی بہت کرتا ہے، ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ رافضی ہو گیا، اس سے عقیدہ بد عقیدہ ہو گیا، اس کو نکالو یہاں مکے سے۔ تو اہل مکہ نے امام شافی کو مکہ سے نکال دیا۔ جرم کیا تھا؟ یہ زیادہ علی علی کرتا ہے، اس لیے اس کو یہاں سے نکال دیا۔ پھر امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گئے اور آپ کی پوری زندگی مصر میں گزری، اور آپ کا مزار بھی قاہرہ میں ہے، مصر میں، امام شافی۔ اب ان پر الزام یہ تھا کہ یہ علی علی بہت کرتا ہے، حضرت علی کا بڑا ذکر کرتا ہے، اہل بیت کا بڑا ذکر کرتا ہے، اور عام طور پہ آپ نے دیکھا کہ جو ننہال نہیں ہوتے وہ اپنے نواسوں کا بہت اچھا ذکر کرتے ہیں، لیکن جڑے دادے پوترے ہوتے نا، انہوں نے دادے پوترے چنگے نہیں لگتے، چونکہ وہ وارث ہوتے ہیں نا۔ تو باوجود اس کے کہ امام شافی کون ہے؟ وہ اہل بیت اطہار کے کزن ہیں، اس کے باوجود بے پناہ حضور مولا کائنات کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آپ کے خانوادہ کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ باہر علی علی کرتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ لوگوں کے تانے سن کر آپ وہاں سے مصر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے پھر ان کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت امام شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، یا آل بیت رسول اللہ حبکم، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم، کہتے ہیں نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت کو فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے قرآن کے اندر فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری محبت کو قرآن میں اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے کہ محبوب میری طرف سے کہہ دو کہ میں نے جو تم تک اسلام پہنچایا، تکلیفیں اٹھائی، اس پر کوئی معاوضہ نہیں دیتا، تنخواہ نہیں دیتا، کوئی سیلری نہیں لیتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اجر رسالت یہ ہے خاندان سے پیار کرو، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ صرف حضور کی سنت نہیں، صحابہ کی سنت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنی فرض ہے، اسی طریقے سے اہل بیت سے محبت کرنا بھی فرض ہے، یہ اللہ کا حکم۔ امام شافعی فرماتے ہیں، چھوٹا بندہ نہیں ہے امام شافعی، وہ ہیں آپ کے جتنی تفسیریں ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں، حنفیوں کی تو 3-4 تفسیریں، جتنے مفسرین ہیں سارے شافعی ہیں، یہ جتنے محدثین ہیں یہ سارے شافعی ہیں، امام بخاری، مسلم، ترمذی، یہ جتنے، یہ سارے شافعی ہیں۔ امام شافعی کا وہ مقام ہے کہ پہلے بندے کہ جنہوں نے تدوین حدیث کی ہے، پہلے وہ بندے جنہیں اصول فقہ مدون کیا ہے، کہ اصول فقہ مرتب کیا ہے، ایک بہت بڑی شخصیت۔ اور بحمد تعالیٰ دنیا میں حنفیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے پیروکار ہیں تو وہ حضرت امام شافعی ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ہیں، انڈونیشیا، ملائیشیا، جزائر، مالدیپ اور تھائی لینڈ وغیرہ، یہ جتنا بھی فار ایشیا ہے نا، وہ سارے کے سارے شافعی ہیں۔ اور عرب کے اندر بھی شافعیوں کی میجارٹی ہے، مصر کے اندر، شام کے اندر، عراق کے اندر، عرب کے اندر بھی شوافع کی میجارٹی ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ یا آل بیت
رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے اس کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت کو فرض کیا ہے، اور آگے آپ اہل بیت کو خطاب کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ آپ کی تعریف نہ کریں تو آپ کو کیا کام ہے؟ مولوی آپ کی تعریف نہ کرے، ہمارا گرد پیر آپ کی تعریف نہ کرے، یہ لوگ تعریف نہ کریں تو آپ کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں وَكَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمُ، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے، یہ مقدار، یہ قدر، یہ عظمت کافی نہیں ہے؟ مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جو تم پر نماز میں درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اہل بیت یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام نماز میں رکھا، اور نماز کے اندر آپ کا ذکر کرنا اللہ نے فرض کیا ہے، جو چھوڑے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا، اے محبوب فکر نہ کریں، میں آپ کی اہل بیت کی عظمت کس لیے سے اجاگر کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، وقت کا اہتمام کیا جاتا ہے، کپڑے پاک کیے جاتے ہیں، وضو کیا جاتا ہے، جگہ پاک ہوتی ہے، نیت کرتے ہیں قبلہ رخ ہو کر، پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ثنا پڑھتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ آخر میں نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تشہد بیٹھتے ہیں، دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مولوی نہ کرے نہ ذکر، نماز تے پڑھ سی نہ، تو جے گوڑے ڈا کے اس کو نہ پڑھوایا تھے پھر میں بھی خدا نے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ میں اہل بیت کا ذکر یہ نہیں کرتے، کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے نماز میں رکھا ہے۔ نماز میں بڑے ادب کے ساتھ دو زانو بیٹھ کر پھر درود پڑے گا۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اہل بیت آپ کو یہ عظمت کافی نہیں ہے۔ وَكَفَاكُمُ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ أَنَّكُمُ، یہ تمہیں کافی نہیں ہے اتنی بڑی شان کہ مَن لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَاةَ لَهُ، جو تم پر نماز نہ پڑھے، جو نماز میں درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے آپ پر الزام لگایا تھا کہ اے شافعی تو رافضی ہو گیا۔ آج کل بھی آپ اکثر بیشتر دیکھیں کوئی بندہ اہل بیت کا ذکر کرے نا تو فوری طور پر ملا فتویٰ لگاتا ہے یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو رافضی ہو گیا۔ یہ آج کی بات نہیں، اب تو 1400 سال گزر گئے نا، میں آج سے 1200 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی ماحول اس طرح کا مینٹیلٹی قوم کی تھی کہ حضرت امام شافعی کو لوگ کہتے ہیں کہ امام شافعی تو رافضی ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کالو طرف فستا، لوگ مجھے کہتے ہیں تو رافضی ہو گیا، کل تو کلا، میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، مت رفض و دینی ولا اعتقادی، نہ تو رافضی ہونا میرا دین ہے نہ میرا عقیدہ ہے، لیکن تبدلائی تو غیر شک، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، میں محبت کرتا ہوں تو اللہ کرتا ہوں کس سے؟ خیر امام و خیر ہادی، جو سب سے بہترین امام ہے، سب سے افضل امام ہے اور سب سے اعلیٰ ہادی ہے، میں اس کی طرف اس کے پیار کرتا ہوں۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات۔ اور آگے فرماتے ہیں لو کان حب العلی رفضا، اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے نا، فإنی ارفض العبادی، پھر اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ اگر علی کی محبت کا نام رفض ہے تو پھر سب سے بڑا رافضی میں ہوں، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ آگے ایک اور تذکرہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اضافی مجلس ذکروا علیہ، جب کسی محفل میں لوگ علی کا ذکر کرتے ہیں، وَسِبْتَیْ وَفَاطِمَةَ الزَّکِیَّہ، ان کے بیٹوں کا ذکر کرتے ہیں، خاتون جنت کا ذکر کرتے ہیں، تو اس مجمع میں لوگ پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قالو یا قوم عنزا، او قوم اٹھو نکلو چلو، کہتے ہیں کہ اٹھو چلو، ھذا من حدیث رافضیہ، یہ تو رافضیوں کی باتیں کر رہا ہے۔ یہ امام شافعی کس کی منظر کشی کر رہے ہیں؟ اپنے دور کی۔
جب کسی محفل میں اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے، حضرت خاتون جنت کا ذکر ہو، مولا کائنات کا ذکر ہو، حسنین کریمین کا ذکر ہو، تو قالوا یا قوم، اندر کہتے ہیں او قوم اٹھو، ھذا من حدیث رافضیہ، یہ جو باتیں کر رہی ہیں تو رافضیوں کی باتیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے تو آپ فرماتے ہیں اے باری تعالیٰ میں بری و ذمہ ہوں، میں اپنی برات کا اظہار قوم ہوں، عن قوم، اس قوم سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں، یرون الحب الفاطمیہ، یرون رفض حب الفاطمیہ، برے تو عن القوم الی المحیمن، میں اس قوم سے پناہ مانگتا ہوں، بری ہوتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ کس قوم؟ یرون رفض حب الفاطمیہ، جو خاتون جنت کی اولاد کی محبت کو رفض سمجھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے صلاۃ ربی، اس پر اللہ تعالیٰ کا درود و اللہ کی رحمت نازل ہوں، وَلَعْنَتُهُ عَلَىٰ قَوْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، اس قوم پر لعنت ہو جو اہل بیت اطہار کی محبت کو شیعت سمجھتی ہے، رفض سمجھتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام شافعی، چھوٹا آدمی نہیں، امت کا بیشتر حصہ جس کا مقلد ہے، اور آج سے نہیں، 1200 سال سے۔ آگے فرماتے ہیں کہ میری مجبوری کیا ہے، میں اہل بیت کی زیادہ تعریف کیوں کرتا ہوں، اہل بیت سے پیار کیوں کرتا ہوں، محبت کیوں کرتا ہوں، آخر مجبوری میری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ ایک اور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میری مجبوری یہ ہے، آل النبی ذریتی، آل النبی ذریتی وہم الی وسیلتی۔ آپ فرماتے ہیں حضور کی اولاد میرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہے، ان کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہوں، وہم الی وسیلتی، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا یہ میرا وسیلہ ہے۔ کیوں؟ ارجو بہم غدن بید الیمین سیفتی، میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے نا کلام پاک میں، یعنی جو اہل ایمان ہیں، اہل ایمان، ان کا اعمال نامہ فرنٹ سے، سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کافر ہوں گے ان کو منبر آئے پیٹھ کے پیچھے سے ان کو بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ اس کا نمبر کدھر رکھا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ میری مجبوری ہے کہ ان کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا علی انت قسیم الجنت والنار، اے علی تو جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور دوزخ کی تقسیم تیرے ہاتھ میں ہے، تو قسیم نار بھی ہے، قسیم جنت بھی ہے۔ فرمایا کہ جو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا اے علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، 2 گروپ، ایک تجھ سے غلوب کے طور پر محبت کرنے والا جیسے کہ نصیری ہیں، حضور مولا کائنات کو خدا بنا دیا، یا جیسے رافضی ہیں کہ حضور مولا کائنات کو نبیوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں، کوئی غیر نبی سے افضل نہیں ہو سکتا کتنا بڑا مرتبہ ہو۔ تو وہ جو غلوب کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور تو اس سے بغض کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ بغض کرنے والے کون ہیں؟ خارجی تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ خارجی بغض نہیں کرتے، کافر سمجھتے۔ خوارج جو علادہ ہوئے ان کا گروپ ہے، آج بھی عمان میں، مسقط میں حکومت انہیں کیا۔ تو خارجیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ حضرت علی کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت عثمان غنی کو بھی کافر کہتے تھے، حضرت معاویہ کو بھی کافر کہتے تھے، عمر بن عاص کو بھی، مغیرہ بن شعبہ کو بھی، اور ابو موسیٰ اشعری، یہ صحابہ کرام ہیں۔
اور وہ ساری پارٹی جنہوں نے وہ راضی نامہ تحکیم مان لی تھی کہتے ہیں یہ کافر ہو گئے، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دل حکم الا للہ، حاکم تو صرف اللہ ہوتا ہے، انہوں نے بندے حاکم بنا لیے، دین سے نکل گئے، وہ کافر کہتے ہیں۔ بغض کی بات نہیں، بغض اس کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے، خفیہ چیز ہے۔ تو فرمایا کہ دو قومیں میری وجہ سے جہنم میں جائیں گی، ایک محبت میں غلو کرنے والے، دوسرے اہل بیت اعزاز سے بغض کرنے والے، اور بغض کرنے والے تقریباً سارے نہیں، مجارٹی ان میں اہل سنت و جماعت کے اندر ہے، اور زیادہ تر مولوی ان کو اہل بیت اطہار کا پاکستان میں آپ کبھی یہ دیکھیں نا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ واٹس ایپ وغیرہ دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر دیکھیں بھرے پڑے، جب محرم شریف کا مہینہ آتا ہے نا، پھر دل کھول کر دل کی بڑھاس نکالتے ہیں۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ فرمایا اے علی تو قسیم نار اور قسیم جنت ہے، جو تجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو تجھ سے بغض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور حضور مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے مجھ سے عہد کیا ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، محبت نہیں کرے گا تجھ سے مگر مومن، اور بغض نہیں کرے گا تجھ سے مگر منافق۔ اب بغض کا تعلق تو دل میں ہے نا۔ جب حضور نے یہ بات فرمائی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے اندر نسخہ ہاتھ آ گیا منافق کو پہچاننے کا۔ آپ فرماتے ہیں نحن نعرف المنافقین ببغضہم علی، ہم منافقوں کو علی کے بغض سے پہچانتے تھے، وہ بغض تو اندر کی بات ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کس سے محبت کرتا ہوں، کس سے نفرت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو ناپسند کرتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، یہ تو اندرونی بات ہے نا۔ اب ظاہر بات ہے کہ دل کی کیفیت تو نہ مجھے معلوم ہو سکتی، نہ آپ کو ہو سکتی ہے، نہ صحابہ کو ہو سکتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو بغض علی سے پہچانتے، طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہم علی کی تعریف کرتے، حضور مولا کائنات کی مدح ثنا بیان کرتے، اگر وہ محبت کرنے والا ہوتا تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا، مسکراہٹ چھا جاتی، اور اگر بغض کرنے والا ہوتا تو سر نیچے کر لیتا، منہ کی حیت بدل جاتی، ہمیں پتہ چل جاتا یہ بے ایمان منافق ہے۔ اور منافق کا درجہ کافر سے بھی زیادہ نیچے ہے۔